السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس نشست میں شیخ محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے ایک سوال پلے کیا گیا تھا جس کے جواب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس نشست میں آپ کی اس سوال کا جواب شیخ محترم انشاءاللہ دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے اسکرین پر جو آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ شیخ محترم دیں گے۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال جو نشست سے پہلے کیا گیا تھا آپ اس کا جواب دیں۔ ایک بار میں پھر سے پلے کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور ناظرین کے لیے۔ تو ناظرین ایک بار ہم پھر سے اس کو پلے کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میں ایک وضاحت آپ سے چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سمپل انٹرسٹ اور کرائے کی انکم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا کیپٹل کسی مالدار شخص کو سمپل انٹرسٹ پہ دیتا ہے اور کوئی عمارت خرید کر کسی شخص کو کرائے پر دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں انکم فکسڈ ہے، لینے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو، بہرحال اس کو رقم لوٹانی پڑتی ہے۔ تو کیا اس پر آپ وضاحت کر سکیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ تو شیخ شاید کہ بھائی کا سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے پیسے سے روم خریدتا ہے اور روم خرید کر کے اس کو کرائے پر دے دیتا ہے، اس کا جو کرایہ آ رہا ہے اسے اپنے استعمال میں لے رہا ہے، یہ چیز اس کے لیے درست ہے۔ لیکن وہی شخص اگر اپنا پیسہ کسی شخص کو دے اور اس پر فکس اماؤنٹ جیسے 1,00,000 پر اسے 10,000 روپے مہینہ ملے تو اس کا یہ عمل جو پہلے والا عمل کرائے کا ہے اور سیکنڈ والا عمل جو اس پر فکس ڈپوزٹ پہ اس کو پیسہ مل رہا ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو اللہ رب العزت نے حلال اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ یہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ کہنا کہ دونوں کو نفع بھی ہوتا ہے دونوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے، کرائے پر رہ رہا ہے، وہ اس میں نقصان کا کیا سوال ہے؟ نقصان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دکان لی ہے جس دکان سے وہ کچھ کمانا چاہتا ہے اور اس میں اس کو فائدہ نہیں ہوا، جی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر کر رہے ہیں۔ جی 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 دونوں صورتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ جی ایک آدمی نے کوئی دکان خریدی اور خرید کے ایک آدمی کرائے پر لینے کے لیے آیا، جی اس نے اس کو کرائے پر دے دی۔ جی مان لیجیے 10,000 روپے مہینہ وہ مکان یا دکان اس نے کرائے پر دے دی۔ جی اب یہ اس آدمی کا نصیب ہے، جی چاہے تو اس مکان اور دکان سے جی وہ فائدہ حاصل کرے، جی شیخ، دکان کوئی کھول دے جی تو اس میں فائدہ ہو، جی نہیں تو رہائش کے لیے تو ہے ہی وہ۔ جی جی اور ایک آدمی وہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو 2,00,000 روپے دے دیے جی اور طے کیا کہ ہر مہینہ 10,000 روپے آپ کو دینا ہے مجھے۔ جی تو یہاں دیکھیے کہ 10,000 روپے جو لے رہا ہے یہ کس چیز کے بدلے میں لے رہا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ اس کے کوئی چیز کرائے پر تو نہیں لے رہا ہے وہ، جی 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 اس نے پیسے دیے ہیں اور اس کے پیسے اتنے، جی یہ مطالبہ کیا کا حقدار ہے کہ بھئی اتنے پیسے میرے سے لاؤ دو، جی اپنے پیسے بھی لے گا، 10,000 روپے بھی الگ سے مانگ رہا ہے۔ جی تو یہ ایک طرح سے وہ شکل ہوئی جو کھلا ہوا ربا ہے، جی سود ہے۔ جی تو یہ صورت بالکل الگ ہے اور وہ صورت بالکل الگ ہے۔ جی اس میں ربا ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا اور اس سے طے کر لیا۔ اب اگر آپ شریک ہو جاتے اس کے
نفع و نقصان میں جی۔ کبھی کاروبار کر رہے ہیں، مان لیجیے 2% کا میں شریک ہوں آپ کا، جی جی 2% کا شریک ہوں، اگر فائدہ ہوگا تو 2% مجھے فائدہ ملنا چاہیے، جی۔ گھاٹا ہو تو 2% میں نقصان میں شریک، جی شیخ تب کوئی بات نہیں تھی، جائز تھا، جی جی لیکن یہ نقصان میں اس کا شریک نہیں ہے، جی جی صرف اس کو 10,000 روپے چاہیے مہینے پر، جی چاہے اس کا دیوالیہ نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، جی جی اس چیز کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، جی۔ یہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا۔ جی شیخ، آپ نے ربا کی بات کہی تو ایک بہت اہم سوال ذہن میں آیا کہ ربا اگر کوئی شخص لیتا ہے اس دنیا کے اندر تو اس کی قباحتوں میں سے، اس کی برائیوں میں سے اللہ نے کون سی برائی بیان کی ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ربا کے سلسلے میں بڑی تفصیلی جی شیخ آیات نازل فرمائی ہیں۔ جی جی ایک جگہ فرمائی ان الذین یاکلون الربا جی لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں جی ان لوگوں کا قیامت کے دن اتنا برا حال ہوگا، یہ باولوں کی طرح پھریں گے، جی جیسے آدمی پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، جی خبتی ایسے ہی جی۔ جس کو شیطان نے چھوا اور چھو کر اس کو باولا کر دیا، خبتی جی۔ کر دیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے؟ ایسے ان کا حال ہوگا قیامت کے دن۔ جی جی پھر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہلکا گناہ، ادنا درجہ، ادنا درجہ، جی شیخ ماں کے ساتھ زنا کرنے کو اللہ اکبر، اس کے برابر قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور اس کے کاروبار میں چاہے گواہ بن رہے ہیں، لینے میں، دینے میں یا لکھنے میں کسی بھی طرح سے شریک جی جی ہو رہے ہیں، جی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ بتائیے اللہ رسول سے جو آدمی جنگ کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ شیخ اللہ رب العزت کی کیا مہربانی، اس کے رحم و کرم اس آدمی کے اوپر ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت سے جنگ کرے، اللہ اکبر۔ بہت بڑا گناہ۔ شیخ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں کہ اگر ہم دارالحرب میں ہیں، ایسی جگہ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ سود لینے میں کوئی قباحت نہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ؟ دارالحرب میں رہنے کی وجہ سے حلال و حرام کے پیمانے نہیں بدل جاتے، اللہ اکبر، جائز اور ناجائز کے پیمانے نہیں بدل جاتے، جی خبیث چیزیں طیب چیزیں نہیں بن نہیں بن جاتی، سکتی، خبیث خبیث رہے گا، جی طیب طیب ہو جائے گا۔ جی۔ شریعت میں ایسا کچھ اصول ہے کیا کہ اگر دارالحرب میں ہے تو وہ جائز، یا اس بارے میں کچھ اقوال؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جی کوئی آیت کریمہ جی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث جی کہ آپ دارالحرب میں چلے جاؤ تو وہاں پر سود لے سکتے ہو، جی ایسا کوئی حکم کسی صحیح حدیث میں رسول اکرم سے مروی نہیں ہے، یہ محض اقوال ہیں لوگوں کے، اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کیا کیا جی کہ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں پڑوسی ملکوں سے جی شیخ، آ کر لوگ باقاعدہ یہاں جی سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، جی جی اب تو وہ صورتحال نہیں رہی، بہت زمانہ بدل جی گیا، جی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، جی اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا، صرف پیسہ بانٹ کے چلے جاتے تھے، سال کے آخر میں آتے اور اس پیسے کے حساب سے 2%، 1% کے حساب سے اپنا سود وصول کیا اور چلے گئے، اپنے ملک میں نہیں کرتے تھے، یہاں کرتے تھے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے یہودیوں نے کیا تھا جی جی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے لیکن بندے باندھ دیں گے، وہ اتوار کو کر لیں گے اتوار کو کر لیں گے، جی شکار، شیخ، وہ ہیلا۔ بالکل وہی تعویل کی صورت ہے، ذہنیت ایک ہی طرح کی ہے۔ جی شیخ، اس میں شیخ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر جو بینکنگ نظام ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے، تو ایسے ماحول میں اگر ایک شخص بینک میں اپنا پیسہ رکھتا ہے حفاظت کے لیے، تو پیسہ رکھنے کے بعد اس میں کچھ پیسے بڑھوتری کے طور پر، انٹرسٹ کے طور پر، اضافے کے طور پر اسے ملتے ہیں، ایسے حال میں وہ شخص اس پیسے کو کیا کرے؟ دیکھیے بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں، کیونکہ سود کی بات چل رہی تھی تو یہ سوال ہاں چلیے کوئی لازم بات آتا ہے۔ نہیں جی ہے، بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں، جی شیخ، پیسہ رکھنے کی اگر ہم شکلیں غور کریں جی تو تقریباً 3 شکل ہوتی ہے۔ جی شیخ،
ایک تو یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں بینک میں پیسہ رکھنے پر، حکومت کی طرف سے ایسا دباؤ. جی ایک شکل یہ ہے کہ ہم حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس گھر میں رکھیں گے تو ہم مامون و محفوظ نہیں ہیں، جی ڈر لگا ہے چوروں کا، اچکوں کا، لٹیروں کا. جی اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے بینک میں پیسہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا منافع ہم استعمال کریں. جی شیخ. یہ تیسری شکل جو ہے جی شیخ. وہ آپ پوچھ رہے ہیں. جی شیخ. اگر وہ شکل ہے جی کہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کا منافع ہم کھائیں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے. ہاں اگر دوسری شکل ہے کہ مجبور ہو گئے، ہم مجبور ہونے کی وجہ سے ہم نے بینک میں پیسہ رکھا، جی اب اس سے جو پیسہ مل رہا ہے اس کا کیا کریں؟ جی جی تو اس کا کیا کریں؟ اس کی کئی صورت ہے. اس کو آپ وہاں چھوڑیں نہیں، جی لے لیں. جی چھوڑنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. جی شیخ. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ، بارک اللہ فیک. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ایک جوگیشوری سے سوال آیا ہے، وہ سوال وقفے کے بعد ہم شیخ سے کریں گے. ناظرین یاد رہے کہ آپ کے اسکرین پر جو ای میل آئی ڈی اور ساتھ ساتھ میں واٹس ایپ نمبر ہے، آپ بھی اس پر اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں جس کا تشفی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سوالوں کو لے کر کے. یاد رہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ای میل آئی ڈی پر یا واٹس ایپ کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جوگیشوری سے آیا ہوا سوال عاقب بھائی کی طرف سے ہے. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ شیخ، آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی؟ جیسے ایک وہ شخص ہے جو بیچارہ بہرا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو دنیا کے ایسے کونے میں رہتا جہاں تک کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچ سکے. تو ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کیا حشر ہوگا جن تک اسلام نہیں پہنچا؟ اس بارے میں شیخ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی، یا فلاں لوگوں کے پاس یا فلاں ملک میں فلاں خطے میں دین کی دعوت نہیں پہنچی، بڑا دشوار ہے. جی کیونکہ دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، جی اور ذرائع وسائل جی اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کوئی آدمی بھی اگر جی چاہے حقیقت تک پہنچنا تو بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہو سکتا ہے. جی شیخ. ایسے میں یہ کہنا کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی یا اپنے آپ کو مجرم ماننا کہ ہم نے نہیں پہنچائی، جی اللہ رب العزت نے انتظام اس کا کیا، جی جی اور اسی لیے یہ سارے وسائل اللہ رب العزت نے مہیا فرمائے. جی انسان کو عقل عطا فرمائی جی جی اور اس نے یہ ساری ایجادات کی. جی جی ایک آدمی بہرا ہے، جی بہرا ہونے کا مطلب لا عقل نہیں ہے، جی جی صرف سنتا نہیں ہے، جی جی باقی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے. جی آج بہروں کے لیے لکھنے کا، پڑھنے کا، تمام دنیا کے بڑے بڑے کام بہرے لوگ کر رہے ہیں. جی جی تو بہرا ہونا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں سمجھ سکتا. جی شیخ. تو اب یہ ہے کہ بھی کیا ہوگا، مان لیجئے ہم فرض کر رہے ہیں جی شیخ مان لیجیے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچی، کیا ہوگا؟ جی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جانے، جی جی اس کی مہربانی ہوئی، جی چاہے تو بخش دے. جی 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 اگر انہوں نے جی شرک نہیں کیا. جی ورنہ سوال یہ ہے نا کہ توحید کے لیے تو تمہیں معلومات کی ضرورت تھی، اسلام کی ضرورت تھی، مبلغ کی ضرورت تھی، جی شرک کے لیے نہیں ضرورت تھی. جی جی شرک کو کیسے سمجھا تم نے؟ جی شیخ. ایسے ہی جیسے تم نے شرک کو سمجھا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عقل عطا کی ہے. جی 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 عقل عطا کی ہے، اس عقل کے ذریعے غلط کو صحیح کو اچھی طرح سے جان سکتا ہے. لیکن شیخ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو عقل نہیں عطا کی گئی، تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتا کہ اللہ میرے پاس تو وہ عقل ہے. قیامت کے دن کی تو بات الگ ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کو مرفوع القلم رکھا. جی شیخ. جی قیامت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب دنیا میں اس کو مرفوع القلم کہہ دیا جی 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 تو قیامت میں بھی وہ مرفوع القلم ہے. تو کچھ ایسے لوگ کیا قیامت کے دن آئیں گے جو اللہ سے اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ اللہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، اللہ میرے اندر فلاں عیب تھا؟ تو اس طرح کہنے کی والے تو ہزار باتیں کہیں گے. جی. ما جاءنا من نذیر، جی قرآن کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے. جی کہ ہمارے پاس آئے نہیں کوئی ڈرانے والا. جی 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 اللہ رب العزت نے ان کی بات کی تردید کی. جی
کہ ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، جی نبیوں کے ماننے والوں کو جی جی ہمتیں دی، حوصلے دیے، انہوں نے تبلیغیں کی، تمام وسائل اختیار کیے. جی 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 پھر الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر جی شیخ. فکذبنا، آئے تھے لیکن ہم ہی بدبختی میں مبتلا تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اس بات کا اعتراف کریں گے. جی. اس کا مطلب یہ ہے جی. کہ ایسا کوئی آدمی گروہ کی شکل میں کچھ لوگ ایسے پہنچے جی جو یہ کہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، جی تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کے سیاق سے، سباق سے اور ان الگ الگ جگہ کی آیتوں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے جی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو دنیا ہی میں ختم کر دیا. جی شیخ. تو پھر اہل الفترہ یہ جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہوں گے؟ اہل الفترہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جی جب دین کی شکل بگڑی، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے جی اس کی شکل بگڑی، جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جی جو زمانہ رہا جی جی دین کے بگڑنے کے بعد، جی وہ لوگ اہل فترہ کہلائے. جی شیخ. اب اس کے بعد آپ کے آ جانے کے بعد جی جی کوئی اہل فترہ نہیں ہے، جی کیونکہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے. جی شیخ. اہل فترہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے آیا نہیں کوئی نبی. جی شیخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا میں سارے لوگوں کو جی دعوت نہیں دی، جی نہ ان کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا گیا تھا. جی. اس لیے انہوں نے خاص علاقے میں، خاص قوم میں کام کیا. یعنی آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں تک دعوت نہیں پہنچی، فلاں تک دعوت نہیں پہنچی، کیونکہ آج جدید ٹیکنالوجی اتنا عام ہو چکی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ. اس سے پہلے نشست میں وحدانیت کے بارے میں شیخ آپ سے کچھ باتیں ہوئی تھیں. اسی تعلق سے ایک بھائی کا ویرار سے سوال آیا ہے کہ ایک شخص توحید والا ہے، وحدانیت، اللہ کو ماننے والا ہے، کیا ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا؟ اللہ کو مانتا ہے، مکمل وحدانیت اس کے اندر ہے، وہ جہنم میں جائے گا؟ وحدانیت کا مطلب اللہ کو جاننا اور ماننا نہیں ہوتا. جی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جی کی ذات، اس کی صفات جی کو مانے اور شرک نہ کرے. جی جی ایک آدمی، میں اللہ کو واحد جانتا ہوں، جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان، جی کہتے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم، رسول اکرم کے زمانے کے بھی جن لوگوں کو کافر و مشرک کہا گیا، جی ان کے بارے میں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. یہاں تک کہ طلبیہ بھی وہی پکارا کرتے تھے. جی ان تمام چیزوں کے باوجود جی وحدانیت کے قائل نہیں مانے گئے، جی بلکہ مشرک کہا گیا ان کو، کافر کہا گیا ان کو، جی اسی لیے کہا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ جی جی. توحید کو جو مانتا ہے، توحید کا جو اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں توحید کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے، تو اس کا اگر اقرار کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا اب یہی حکم لے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہنم میں جانے کا معاملہ تو یہ ہے، قرآن شریف کہتا ہے منکم الا واردھا، جی شیخ. ہر ایک آدمی کو وہاں پہنچنا ہوگا. اب ایمان جن کا سلامت ہے، توحید جن کی سلامت ہے، جی جی وہ بچ جائیں گے، باقی لوگ اس میں چلے جائیں گے. جی جی بہت سارے مسلمان ہوں گے، جی بہت بڑی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی، جی 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 جہنم میں جائیں گے. جی ایمان تھا، جی اللہ کو مانتے تھے، جی توحید کو جانتے تھے، جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اخلاق میں اور لوگوں کے مال، حقوق العباد میں اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی کوتاہیاں ہوئیں. جی شیخ. کوتاہیاں ہوئیں، اگر اللہ رب العزت نے نہیں معاف کیا جی جی تو جہنم میں تو جانا ہے ان کو. جی جی اب یہ ہے کہ سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے. جی. تو شاید یہی بات کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر اہل توحید والوں کو عذاب دیا جائے گا. ان یعذب ناس من اہل التوحید. تو شاید اسی حدیث کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے کہ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان تو ہوں گے، مومن تو ہوں گے، لیکن قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، کوتاہیوں کی بنا پر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ. ایک سوال گجرات سے آیا ہے شیخ محترم، واٹس ایپ پہ ایک بھائی نے کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سے میرا سوال ہے. میرا نام محمد رضوان ہے, میں احمد آباد گجرات سے ہوں. شیخ سے میرا سوال ہے کہ ایک کنوارا لڑکا گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے, تو اس سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ گناہ کرتا ہے اس کی نفسیات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شاید معاف کر دے. تو اس سلسلے میں مہربانی کر کے وضاحت کریں. جزاکم اللہ خیر. جی شیخ, تو بھائی نے سوال یہ کیا کہ وہ نیک کام بھی کرتے ہیں, پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ وہ زناکاری بھی کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ زنا کرنے والا زانی ہے, زناکار ہے, اس کو یہ کہنا کہ وہ پرہیزگاری بھی کرتا ہے, جی. عجیب پرہیزگاری ہے کہ زنا بھی کر رہا ہے, وہ یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے, اجتماع ضدین ہے. جی زنا کرنے والا, رسول اکرم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. وہ اللہ اکبر. ایمان کیا کامل طور پر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے یا ایمان نکل جاتا ہے, اور نکل کے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا اس کے سر پہ ہوتا ہے قد اللہ, چھتری کی طرح سے. جی شیخ. جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے جی. تو ایمان واپس آتا ہے, اور اس وقت جب یہ جرم کرتا رہتا ہے جی وہ مومن نہیں رہتا. یہ کہنا کہ وہ پرہیزگاری بھی کرتا ہے, نفس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے, پرہیزگاری کا نام یہاں پر لے کر پرہیزگاری کو بدنام کرنا ہے ایک طرح سے. جی شیخ, ایک آپ پوائنٹ. یہ کہیے کہ نفس کی شامت سے جی. وہ یہ گناہ کر رہا ہے, جی جی یہ گناہ کر رہا ہے, تو اس کو پوچھنا یہ چاہیے جی کہ ایک آدمی کو ایسی لت لگی ہوئی ہے جی. اس سے کیسے چھٹکارا پائے. جی یہ نہیں کہ وہ پرہیزگاری کرتا ہے, پرہیزگاری کے اس کے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, پرہیزگار کدھر ہے. جی 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 اس کو یہ چاہیے کہ روزے رکھے, جی شادی کرے. جی جوان ہے, جی جوان ہے, شادی کرے. جی اب شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ماں باپ نہیں کر رہے ہیں. جی. ماں باپ نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ کو کہے جی. کہ میری شادی کرو. جی شیخ, اگر کماتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ نہیں کر رہے ہیں تو کمائے, کام کرے. صحیح بات ہے شیخ. اگر کوئی اور وجہ ہے, جی نہیں اصل میں لڑکی پسند نہیں ہے, جی شیخ, ارے اکثر لڑکی پرابلم پیش پسند آتی نہیں ہے, جی شیخ. کیوں کیسی لڑکی چاہیے, جی. تو ایسی لڑکی ویسی لڑکی. تو زنا کرنے کے لیے کوئی بھی لڑکی چلے گی تجھ کو, اور شادی کے لیے ہزار شرطیں تو نے رکھی ہوئی ہیں. جی 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 ہیں؟ جی شیخ. یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں جی. اور اس کا دماغ درست کیا جائے. اس کا دماغ خراب ہے اصل, جی شیخ. اور فوراً توبہ کرے. توبہ نہیں کی جی. اور اسی حال میں مر گیا اور یہ سوچتا رہا اللہ معاف کر دے گا, جی تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا جی. وما یخدعون الا انفسهم. جی شیخ. یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہا ہے. شیخ آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا, تو کیا زنا کی حالت میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو وہ کافر کہلائے گا یا مومن رہے گا؟ کیا کہلائے گا یہ تو اللہ رب العزت جانے گا. اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ کرے گا یہ وہ جانتا. جی ہم تو اتنا کہتے ہیں جتنا ہمارے رسول نے بتلایا. جی شیخ. رسول نے بتلایا کہ جب زنا کرتا رہتا ہے زانی, تو زنا کرنے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. جی جی. اب اگر ایسے ہی میں اس کی موت ہو جاتی ہے کیا ہوگا؟ رسول نے نہیں بتلایا, ہم بھی نہیں کہتے. جزاکم اللہ فی الطارئ واصل الجزاء وبارک فیکم. شیخ آپ نے جو سوال کے جواب کی رہنمائی کی, اس سے امید ہے کہ ناظرین کو کافی استفادہ ہوا ہوگا. ناظرین کرام, اب ہمارے اس نشست کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. یاد رہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوالات اسکرین پر جو ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ دکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة